باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ میری طرف سے تمام مسیحیوں کو مسیح خداوند کے نام میں سلام۔ آمین۔ باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام، قضات کی کتاب اس کا 9 باب۔ آبی ملک کا ظلم۔ تب یروبال کا بیٹا آبی ملک شکیم میں اپنے ماموں کے پاس گیا اور ان سے اور اپنی ماں کے باپ کے سارے خاندان سے کلام کر کے کہا کہ شکم کے سارے رہنے والوں کے کانوں میں کہو کہ تمہارے لیے ان 2 باتوں میں سے کون سی بہتر ہے کہ سب بنی یروبال جو 70 مرد ہیں تم پر حکومت کریں، یا کہ ایک ہی آدمی تم پر حکومت کرے۔ اور یہ یاد رکھو کہ میں تمہاری ہڈی اور تمہارا گوشت ہوں۔ اور اس کے ماموں نے شکم کے سب رہنے والوں کے کانوں میں یہ تمام باتیں کہیں تو ان کے دل آبی ملک کی طرف مائل ہوئے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارا بھائی ہے، اور انہوں نے بل بریت کے گھاٹ سے اسے 70 مسکال چاندی کے دیے۔ تو آبی ملک نے اس سے 70 بدماش شریروں کو نوکر رکھا اور وہ اس کے پیرو ہوئے۔ تب وہ اوپرا میں اپنے باپ کے گھر گیا اور اپنے بھائیوں یروبال کے 70 بیٹوں کو ایک ہی پتھر پر قتل کیا، مگر یروبال کا چھوٹا بیٹا یوتام بچ گیا، کیونکہ وہ چھپ گیا تھا۔ تب شکم کے سب لوگ اور تمام بیت ملو جمع ہوئے، اور وہ گئے اور شکم میں ستون کے بلوت کے پاس آبی ملک کے اپنے اوپر بادشاہ بنایا۔ آبی ملک کو اپنے اوپر بادشاہ بنایا۔ جب یوتام کو اس کی خبر ہوئی تو وہ گیا اور کوہ جرزیم کی ایک اونچائی پر کھڑے ہو کر اس نے اپنی آواز بلند کی اور چلایا اور ان سے کہا، اے شکم کے لوگوں، میری سنو تاکہ خداوند تمہاری سنے۔ ایک زمانہ میں درخت گئے تاکہ کسی کو مسح کر کے اپنے اوپر بادشاہ مقرر کریں، اور انہوں نے زیتون کے درخت سے کہا کہ تو ہمارا بادشاہ ہو۔ اور زیتون نے ان سے کہا، کیا میں اپنی چکنائی جو خدا اور آدمیوں کے لیے مستعمل ہوتی ہے چھوڑ دوں اور جا کر درختوں پر حکومت کروں؟ اور درختوں نے انجیر کے درخت سے کہا کہ تو آ اور ہمارا بادشاہ ہو۔ اور انجیر نے ان سے کہا، کیا میں اپنی شیرنی اور مادہ میوہ چھوڑ دوں اور جا کر درختوں پر حکمرانی کروں؟ اور درختوں نے تاک سے کہا کہ تو آ اور ہمارا بادشاہ ہو۔ اور تاک نے ان سے کہا، کیا میں اپنی مے کو جس سے خدا اور انسان خوش ہوتے ہیں چھوڑ دوں اور جا کر درختوں پر حکمرانی کروں؟ اور تمام درختوں نے خاردار جھاڑی سے کہا کہ تو آ اور ہماری بادشاہ ہو۔ اور خاردار جھاڑی نے درختوں سے کہا، اگر تم در حقیقت مجھے مسح کر کے اپنے اوپر بادشاہ بناتے ہو تو آؤ اور میرے سایہ میں آرام کرو، اور اگر نہیں تو خاردار جھاڑی سے آگ نکلے اور لبنان کے دیواروں کو جلا دے۔ اب اگر تم نے یہ راستی اور صداقت سے کیا کہ آبی ملک کو اپنے اوپر بادشاہ بنایا، اور یروبال اور اس کے گھرانے سے اچھا سلوک کیا، اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے کیا اس کی تم نے اسے جزا دی، جب کہ میرا باپ تمہارے لیے لڑائیاں لڑا
اور تمہارے آگے اپنی جان خطرے میں ڈالی اور تمہیں مدیان کے ہاتھ سے چھڑایا، لیکن تم آج کے دن میرے باپ کے گھرانے کے خلاف اٹھے ہو اور اس کے 70 بیٹوں کو ایک ہی پتھر پر قتل کیا اور اس کی لونڈی کے بیٹے ابی ملک کو شکم کے لوگوں کا بادشاہ بنایا، اس لیے کہ وہ تمہارا بھائی ہے۔ لہذا اگر تم نے آج کے دن راستی اور صداقت سے یروبال اور اس کے گھرانے کے ساتھ سلوک کیا ہے تو تم ابی ملک سے خوش رہو اور وہ بھی تم سے خوش رہے، اور اگر نہیں تو ابی ملک سے آگ نکلے اور شکم کے لوگوں اور تمام بیت ملوک کو کھا جائے، اور شکم کے لوگوں اور تمام بیت ملوک سے آگ نکلے اور ابی ملک کو کھا جائے۔ اور یتام دوڑا اور بھاگا اور بیر کی طرف گیا اور اپنے بھائی ابی ملک کے خوف سے وہیں رہا۔ اہل شکم کی سازش۔ اور ابی ملک نے اسرائیل پر 3 برس حکومت کی۔ تب خداوند نے ابی ملک اور شکم کے لوگوں کے درمیان عداوت کی روح ڈالی، اور شکم کے لوگوں نے ابی ملک سے دغا بازی کی تاکہ وہ ظلم جو اس نے یروبال کے 70 بیٹوں پر کیا اس پر آئے، اور ان کا خون ان کے بھائی ابی ملک پر جس نے انہیں قتل کیا، اور شکم کے لوگوں پر جنہوں نے اس کے بھائیوں کے قتل میں اس کی مدد کی، رکھا جائے۔ تو شکم کے لوگوں نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر گھات میں لوگ بٹھائے، تو وہ انہیں جو اس راہ سے گزرتے لوٹتے تھے، اور یہ خبر ابی ملک کو پہنچی، اور بل بن عبد ماں اپنے بھائیوں کے آیا اور شکم کو گیا، اور شکم کے لوگوں نے اس پر اعتماد کیا، اور وہ کھیتوں میں گئے اور تاکستانوں کا پھل توڑا اور انگوروں کو نچوڑا اور خوشی کی، اور اپنے معبودوں کے مندر میں داخل ہوئے اور کھایا اور پیا اور ابی ملک پر لعنت کی۔ تب جل بن عبد نے کہا کہ ابی ملک کون ہے اور شکم کیا ہے کہ ہم اس کی خدمت گزاری کریں؟ کیا یروبال کا بیٹا اور زبول اس کا عہدہ دار ایک وقت شکم کے باپ حمور کے آدمیوں کی خدمت گزاری نہیں کرتے تھے؟ ہم اس کی خدمت گزاری کیوں کریں؟ کاش کہ یہ لوگ میرے ہاتھ تلے ہوتے تو میں ابی ملک کو کنارے کر دیتا اور ابی ملک سے کہہ دیتا کہ تو اپنی فوج کو بڑھا اور نکل آ۔ اور شہر کے حاکم زبول نے جل بن عبد کی یہ باتیں سنی تو اس کا غصہ بھڑکا، اور اس نے ارما میں ابی ملک کے پاس قاصد بھیجے اور اس سے کہا کہ جل بن عبد اور اس کے بھائی شکم میں آئے ہیں اور تیرے خلاف شہر کو اکساتے ہیں، لہذا تو اپنے لوگوں سمیت رات کو اٹھ اور میدان میں گھات لگا، اور صبح سویرے طلوع آفتاب کے وقت اٹھ اور شہر پر حملہ کر، اور جب وہ اور اس کے ساتھی تیرے خلاف باہر نکلے تو جو کچھ تجھ سے ہو سکے ان کے ساتھ کر۔ چنانچہ ابی ملک اور سب لوگ جو اس کے ساتھ تھے رات کو اٹھے اور 4 فریق ہو کر شکم کے گرد گھات میں بیٹھے، اور جل بن عبد باہر نکلا اور شہر کے دروازہ کے مداخل کے پاس کھڑا ہوا، تو ابی ملک اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے کمین گاہ سے کود پڑے، اور جل نے لوگوں کو دیکھا اور زبول سے کہا کہ میں بہت سے لوگوں کو پہاڑ کی چوٹیوں سے اترتے دیکھتا ہوں۔
تو زبول نے اس سے کہا کہ تو پہاڑوں کا سایہ دیکھتا ہے اور اس سے آدمی سمجھتا ہے۔ لیکن جل نے پھر کہا اور بولا، دیکھ لوگ تابور آرس سے نیچے اترتے ہیں اور ایک فریق المونیم کے رستے سے آتا ہے۔ تب زبول نے اس سے کہا، اس وقت وہ تیری بات کہاں گئی جو تو کہتا تھا کہ ابھی ملک کون ہے جس کی ہم خدمت گزاری کریں؟ کیا یہ وہی لوگ نہیں جن کی تو نے حقارت کی؟ پس اس وقت باہر نکل اور ان سے جنگ کر۔ تب بل شکم کے لوگوں کے سامنے باہر نکلا اور ابھی ملک سے لڑا اور ابھی ملک نے اس کا پیچھا کیا تو وہ اس کے سامنے سے بھاگا اور دروازے کے مداخل تک بہت سے زخمی ہو کر گرے اور ابھی ملک نے ارما میں قیام کیا اور زبول نے جل اور اس کے بھائیوں کو شکم سے نکال دیا اور دوسرے دن لوگ میدان کی طرف باہر نکلے تو ابھی ملک کو اس کی خبر دی گئی تو اس نے اپنے لوگوں کو لیا اور ان کے 3 فریق کیے اور میدان میں گھات لگائی، اور جب دیکھا کہ لوگ شہر سے نکل آئے ہیں تو وہ ان پر آ پڑا اور انہیں مارا، اور ابھی ملک اور وہ فریق جو اس کے ساتھ تھے آگے بڑھے اور شہر کے دروازے کے مداخل پر کھڑے ہوئے، اور دونوں فریقوں نے ان سب پر جو میدان میں تھے حملہ کیا اور انہیں مارا، اور وہ سارا دن ابھی ملک شہر سے لڑتا رہا اور شہر کو لے لیا اور وہاں کے لوگوں کو قتل کیا اور شہر کو ڈھا دیا اور اس میں نمک بویا۔ اور برج شکم کے سب لوگوں نے یہ سنا تو وہ اپنے معبود ایل بریت کے مندر کے تہ خانہ میں جمع ہوئے، اور ابھی ملک کو خبر پہنچی کہ برج شکم کے لوگ جمع ہوئے ہیں تو ابھی ملک اور سب لوگ جو اس کے ساتھ تھے کوہ سیلمون پر چڑھے، اور ابھی ملک نے اپنے ہاتھوں میں کلہاڑی لی اور درخت سے ایک شاخ کاٹی اور اسے اپنے کندھے پر اٹھایا اور اپنے ساتھ کے لوگوں سے کہا کہ جو کچھ تم مجھے کرتے دیکھتے ہو تم بھی جلدی سے کرو۔ تب ان سب لوگوں نے جو اس کے ساتھ تھے ایک ایک شاخ کاٹی اور ابھی ملک کے پیچھے ہو لیے، اور انہوں نے تہ خانہ کے گرد گھیرا ڈالا اور اسے نذر آتش کر دیا تو برج شکم کے تمام لوگ مر گئے، اور وہ مرد اور عورتیں تقریباً 1000 تھے۔ ابھی ملک کی موت۔ پھر ابھی ملک تابس کو گیا اور اس کے مقابل ڈیرے لگائے اور اسے لے لیا، اور اس شہر کے درمیان میں ایک بڑا مضبوط برج تھا تو شہر کے سب لوگ مرد و زن بھاگ کر وہاں چلے گئے اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا اور برج کی چھت پر چڑھ گئے۔ تب ابھی ملک برج کے نزدیک آیا اور اس کا محاصرہ کیا اور برج کے دروازہ کی طرف آگے گیا تاکہ اسے آگ سے جلا دے۔ تب ایک عورت نے چکی کا پتھر ابھی ملک کے سر پر گرایا اور اس کی کھوپڑی توڑ دی۔ تب اس نے اپنے سلاح برادر جوان کو بلایا اور اس سے کہا کہ اپنی تلوار کھینچ اور مجھے قتل کر تاکہ میری بابت یہ نہ کہا جائے کہ ایک عورت نے اسے مار ڈالا، اور اس نے ایسا ہی کیا تو وہ مر گیا۔ جب اسرائیل کے مردوں نے دیکھا کہ ابھی ملک مر گیا تو ہر ایک اپنے گھر کو چلا گیا، اور خدا نے ابھی ملک کی شرارت جو اس نے اپنے باپ سے کی تھی کہ اپنے 70 بھائیوں کو قتل کیا اسی پر پھیر دی،
اور شکم کے لوگوں کی ساری بدی خدا نے انہی کے سروں پر ڈالی، اور یتام بن یروبال کی لعنت ان پر آئی۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔